اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی قوم ظالمین اللہم رزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام اللہم لا تفرق بیننا و بین الحسین علیہ السلام فقطبنا من الزوار الحسین علیہ السلام اللہم اجعلنا من الباقین فی العزاء الحسین علیہ السلام اللہم اجعل مسکننا و مدفننا عند الزریع الحسین علیہ السلام اللہم اشرنا مع الحسین علیہ السلام وزدنا محبت الحسین علیہ السلام وشرنا یوم القیامہ تحت اللوائل حسین علیہ السلام اللہم ادخلنا فی الجنت مع الحسین علیہ السلام واصحاب الحسین علیہ السلام صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بے امامہن فمن اوتیا کتابہ بے یمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم وینظرون فتیلا صلوات مومنات آج مسلسل چھٹا دن ہے، گفتگو جاری ہے امامت قرآن کے آئینہ میں، اور مجھے یقین ہے میری شہزادی کے کرم عظیم سے میری ساری بہنوں کو بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور میری یہ دعا ہے کہ یہ جو ہم اپنے سینوں میں معرفت امامت کی اتار رہے ہیں یہ آپ کی نسلوں تک جاری ہے، اور مولا ہمیں توفیق دے اتنی سی معرفت۔ دیکھیں اگر ہمیں امامت کی معرفت ہوگی ہی تو ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانیں گے، سارے ائمہ کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ مختصر سی بات کر کے بات کا آغاز کرنے لگی ہوں۔ اس کریم نے فرمایا کہ اس دن میں ہر ایک کو صدا دوں گا اس کے امام کے ساتھ، جس نے جس کو امام مانا ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ بتایا کہ جو حق کے امام ہیں ان کے چہروں سے نور نکلے گا تو ان کے پیچھے آنے والے بھی نوری ہوں گے، جو باطل کے امام ہیں گمراہی والے ان کے پیچھے آنے والوں کے چہرے بھی سیاہ ہوں گے، اور یہ جو باطل کے امام ہیں یہ جب اپنے چاہنے والوں کو جہنم کے باہر لے جائیں گے تو یہی تبرہ کریں گے کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہوں نے بھٹکایا۔ پھر اس کریم نے فرمایا کہ دیکھو یہ عہدہ امامت جو ہے یہ کوئی چھوٹی منزل نہیں ہے، کسی کی جرت نہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں کہ وہ خود سے امام بن جائے، یہ عہدہ الہیہ ہے۔ اور اسی لیے اس کریم نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ بِأَمْرِنَا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے امام بنائے جو میرے توجہ میں تھا، جو میرے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب امام کی باری آئی تو فرمایا کہ میں نے بنائے، لیکن جب جناب آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کرنا تھا تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، تب یہ نہیں کہا، فرشتوں سے کہا تھا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، بنانے ایک توجہ کرنی، کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی خلافت کا وجود پہلے ہے، ابھی خلیفہ بنا نہیں، میں بنانے والا ہوں، توجہ، میں بنانے والا ہوں یعنی ابھی خلیفہ کا وجود نہیں ہے، پہلے ہی اللہ خلافت کا اعلان کر رہا ہے۔ یہی فرق ہے خلیفہ میں اور امام میں، ابھی امامت کا وجود بھی نہیں تھا، یہ 14 تھے، جی امامت کا وجود نہیں تھا، یہ 14 تھے، کچھ بھی کائنات میں نہیں تھا، الفاظ بھی نہیں تھے، کوئی بات بھی نہیں تھی، اس لیے فرمایا کہ یہ جب سے یہ ذات ہے اس وقت سے کوئی بات نہیں تھی، موجود کوئی ذات نہیں تھی، بات تو یہ ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھی تاکہ سمجھ میں آئی کہ اس وقت بجوز اس کے کوئی ذات نہیں تھی،
بات تو یہ ہے کہ بات نہیں تھی، بات نہیں تھی، نہ خلیفہ کا لفظ تھا نہ امامت کا لفظ تھا۔ اللہ نے ان کو جو خلق کیا وہ اپنی چاہتوں کے لیے کیا، چاہتوں کے لیے کیا۔ اتنا چاہا، چاہتا رہا، خلقت بہت بعد میں، چاہتا رہا، چاہتا رہا۔ جب چاہت اتنی بڑھ گئی، اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ میں حسین کتنا ہوں۔ پھر اپنے نور میں سے اس نے 14 کے نور کو خلق کیا، ادھر اس نور کو خلق کیا، ادھر دیدار کیا۔ منبر کی زمانہ سے کہہ رہی ہوں، یہ نہیں ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ان کو خلق کرنے سے پہلے نعوذ باللہ وہ کوئی حسین نہیں تھا، نہیں، وہ جب سے تھا حسین ہے، جب سے وہ ہے معبود ہے، جب سے ہے۔ ان کی خلقت سے پہلے بھی بلند تھا، بعد میں بھی بلند، حسین تھا، اب بھی حسین، لیکن نظارہ نہیں کیا تھا۔ پہلی دفعہ اپنا آئینہ دیکھا، پہلی دفعہ حسن دیکھا تو اپنی تسبیحاں پڑھنے لگا، سبحان ہے میرے لیے، میں محمد کا اللہ ہوں، میں علی کا، جی میں علی فاطمہ حسن حسین کا اللہ ہوں۔ فخر کیا ہے، کبھی فخر نہیں کیا میں نے عرش بنایا، میں نے لوح بنایا، میں نے قلم بنایا، میں نے کرسی بنائی۔ جب بھی اس کی طرف سے فخر آیا، او فرشتوں دیکھو تو صحیح میں محمد کا خالق ہوں، مجھے دیکھو تو صحیح میں کتنا بلند ہوں، جو میں بلندیوں کے مالک علی کا اللہ ہوں۔ جی اس لیے سلامت رہے، اسی لیے میرے مولا نے فخر کر کے کہا تھا نا، میرے مولا نے فرمایا تھا اِنَّا لِقُرَّةِ بعد القرہ ورجہ وبعد الرجہ انا صاحب الرجات انا صاحب الکرامات انا صاحب الصلاۃ انا صاحب النعمات انا صاحب العجابات انا قرن الحدید انا عبداللہ انا اخی رسول اللہ انا امین اللہ انا مزاج اللہ۔ میرے پاک مولا نے تمام زمانے کو یہ سنا دیا کہ مجھ علی کی عظمتوں کو پہچانو، میں ہوں پلٹ پلٹ کے آنے والا علی۔ جی رجہ بعد رجہ، بار بار لوٹ لوٹ کے آنے والا علی میں ہوں۔ اللہ نے مجھے عجیب و غریب طاقتیں دی ہے، سہولتیں دی ہے، فرمایا، اور اتنی طاقتیں بیان کر کے نا اپنا فخر جو مولا نے بتایا کہ اللہ نے مجھے عجیب و غریب طاقتیں دی ہیں، پلٹ پلٹ کے آنے والا میں ہوں۔ اس کے بعد سب سے بڑا جو فخر کیا نا، فرمایا پلٹ پلٹ کے آنے والا میں، وہ لوگوں سنو، انا عبداللہ، میں اللہ کا عبد ہوں، یہ اللہ کا عبد ہوں، انا اخی رسول اللہ۔ پہلی یاد ہے نا بات، جہاں نبی وہاں رسول، جتنا رقبہ نبی کا اتنا رقبہ امام کا۔ اسی لیے زمانے نے جو چاہا نا کہ نیچے کر دو، نیچے کر دو، اپنے جیسے کہہ دو تو پھر ہی ہمارا معیار آئے گا، ورنہ زمانہ جانتا ہے ہم یہاں والے ہیں، یہ وہاں والے ہیں۔ جی ان کے گھر، ان کا مکان ادھر ہے، اللہ نے ان کو خلق تو اپنی چاہتوں کے، اسی لیے یہ فرمایا نا، میرے مولا فرماتے انا امین اللہ، میں امین اللہ۔ زیارت ہم پڑھتے ہیں نا، آئندہ پڑھیں گی میرا وعدہ ایمان تازہ۔ مولا فرماتے ہیں انا امین اللہ، میں اللہ کی مانتوں کو سنبھالنے والا ہوں۔ یہ کون سی مانتے ہیں؟ کیا ہے مانتے؟ کوئی سونا ہے، کوئی چاندی ہے، یا کسی کو یہ بھولو کہ رزق دے دیا کہ یا علی یہ لو رزق بانٹتے رہو، یا جنت دے دی، یا علی یہ جنت آپ کے پاس ہے تو آپ جنت کو امانت طور پہ رکھ لیں۔ نہیں، جنت تو ان کا ادنا سا فقیر بہلول بیٹھ کے سستے داموں بیچتا ہے، یہ امانتیں جنت نہیں ہے۔ ادھر خل کیا، ادھر 14 کا نور خل کیا، ادھر فرمایا او میرے حبیبو، او میری محبتو، او میری چاہتو، کہا یہ کچھ میری امانتیں ہیں، ان کو تم ابھی سنبھالو، یہ بعد میں امامتیں، ولایتیں، یہ سب بعد کے منصب ہے۔ اس نے جیسے ہی خل کیا ساری اپنی عظمتیں اٹھائی، کہا یہ میری امانتیں رکھ لو، یہ میری قدرت ہے، یہ قدرت تم دکھاؤ گے، قادر میں کہلاؤں گا، عظمتیں تم بکھیرو گے، عظیم میں کہلاؤں گا، کرم تم بکھیرو گے، کریم میں کہلاؤں۔ جی سلامت رہے، سجدے تم کرو گے، مسجود میں کہلاؤں گا، عبادتیں تم کرو گے، معبود میں کہلاؤں گا، مجھے معبود ثابت کرنے والے تم ہو۔ جی مجھے محبوب، نظر تم آتے، جی سلامت رہے، نظر تم، آخر تک جو بہنیں بیٹھی، نظر تم آتے رہو گے، جلوے میرے بکھرتے رہیں گے۔ جی سلامت رہے، نظر تم آتے رہو گے، جلوے میرے بکھرتے، سلامت رہے،
جلوے میرے بکھرتے رہیں گے. اس لیے حضور نے فرمایا تھا دنیا والوں یاد رکھو لم یرف اللہ الا انا والی لم یرفنی الا علی والا لم یرف علی الا اللہ وانا. حضور نے فرمایا یاد رکھو کوئی کہنا ہم اللہ کو جانتے ہیں, کوئی اللہ کو نہیں جانتا سوائے مجھ محمد اور علی کے, سوائے مجھ محمد اور علی کے. اور کوئی بھی مجھ محمد کو نہیں جانتا سوائے اللہ اور علی کے, اور کوئی بھی علی کو نہیں جانتا سوائے اللہ اور مجھ محمد. جی سلامت مولا یہ ہاتھ میں محتاج ہے. جی جی سلامت ہے, آباد رہیں. یہ ہاتھ کبھی محتاج نہیں. جو میری مولا کی ولا کے لیے یہ ہاتھ اٹھتے ہیں یہ عام ہاتھ نہیں ہیں, یہ ان کے چنے ہوئے ہاتھ ہوتے ہیں, یہ وہی ہاتھ ہوتے ہیں. کبھی خطابت نہ سمجھیں, میرے چھٹے شہنشاہ نے فرمایا ہے جب زبان کھلے یا ہاتھ اٹھے تو شکر کیا کرے. مولا فرماتے ہیں کہ جب ذکر ہمارا ہو, ہمارے ذکر میں ہاتھ تمہارا اٹھ رہا ہو, ہمارے ذکر میں زبان تمہاری کھل رہی ہو, تو پھر خبردار خود پہ نہ فخر کرنا. ہمارا ہاتھ اٹھا, ہاتھ وہی اٹھتا ہے جس پہ 14 کا کرم ہو, زبان وہی کھلتی ہے جس کو 14 کی اجازت ہو, اور اجازت اس کو دیتے ہیں جو توفیق مانگتا ہے. جی سلامت ہے. بیٹھے تو ہم سبھی جنت میں ہیں نا, لیکن جنت کے بھی تو درجے ہیں نا. اس لیے اس کریم نے فرمایا, حضور فرماتے ہیں کہ کوئی علی کو نہیں جانتا سوائے مجھ اللہ کے اور پاک محمد کے. اور یہی وجہ ہے ایک دن ایک شخص جناب سلمان کے پاس آیا. جناب سلمان مسجد کوفہ سے باہر نکلے, کہا کہ یہ حضور پاک کے پاس کون بیٹھا ہوا تھا, اندر کون کون بیٹھا ہے. جناب سلمان نے کہا کہ 2 بیٹھے ہیں, میں دونوں کو ہی نہیں جانتا. وہ شخص جب آیا تو حضور کے پاس مولا بیٹھے ہوئے تھے, حضور کے پاس مولا بیٹھے تھے. تو جناب سلمان کو کہا حضور یہ سلمان نے, اس نے جھوٹ بولا ہے. کہا سلمان اور جھوٹ یہ ہو ہی نہیں سکتا, وہ سچوں کا ماننے والا ہے. اس نے کہا کہ یہ دیکھ کے گیا ہے مولا علی علیہ السلام کو, اس سے میں نے پوچھا ہے یہ کون بیٹھے ہیں, اس نے کہا میں نہیں جانتا. کہا یا رسول اللہ علی کو جاننے کے لیے یا اللہ بننا پڑے گا یا محمد, نہ میں اللہ ہوں نہ میں محمد. جی سلامت ہے, آباد ہے, نہ میں اللہ ہوں. جی جی فرمایا فرمایا کہ انا امین اللہ وانا خازنہ وانا عیبت سرہ وانا حجابہ وانا سراتہ وانا مزانہ انا صاحب الجنت اسکن اہل جنہ فی جنہ اور اسکن اہل نار فی نار. میرے مولا فرماتے ہیں میں ہی اس کا حجاب اعلیٰ ہوں, میں علی ہی اس کی میزان ہوں. کون سی میزان؟ جس میں سارے کے سارے اعمال, صرف اعمال نہیں, فرمایا میں نسلوں کی میزان ہوں, میں سچ کی میزان ہوں, میں باطل کی میزان ہوں, میں مومن اور منافق کی میزان ہوں. تمہارے سارے اعمال سارے کے سارے, چاہے وہ نماز ہو, چاہے وہ روزہ ہو, چاہے وہ حج ہو, چاہے وہ زکوٰۃ ہو, چاہے وہ تہجد ہو, چاہے وہ سنتی روزے ہو, سارے کے سارے اعمال کی جو گٹھڑیاں ہیں جس پہ وزن کی جائیں گی وہ ہے علی ولی اللہ, وہ ہے علی ولی اللہ. ولی اللہ
جی مولا آپ کو سلامت رکھے. جتنا رش کریں اپنی قسمتوں پہ وہ کم ہے. دیکھیں مولا کا ظہور انشاءاللہ قریب ہے. اپنے عقیدوں کو سنبھالیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے مجلس کے اشتہار آئے اوپر لکھا ہوتا ہے لیکچر. یہ لیکچر ہے یہ، اور آگے جو پڑھنے والا ہے سپیکر. یہ کیا کم اعزاز ہے ذاکر حسین. ذاکر حسین سے بڑا کیا اعزاز ہے. یہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. جہاں پہ علی ولی اللہ کا نام ہو تو کہتے ہیں ہم نے کیا پایا، ذکر علی نوادا. میں یہاں پہ سارا دن بھی بیٹھی رہوں کچھ سمجھاتی رہوں، کرنا آپ نے وہی ہے. کم از کم یہاں سے قرآن ختم تو ہوں گے، ادھر بیٹھ کے سانس لیتی جائیں، عبادتیں ہوتی جائیں. ہمارے مولا نے پتہ ہے کیا فرمایا ہے. مولا آ رہے ہیں نا، مولا فرماتے ہیں اپنے اعمال کا پودا تیار کرو، تیار کرو. میں آ رہا ہوں لیکن وہ اعمال کا پودا جس پانی نے اس کو سینچنا ہے وہ ہے علی ولی اللہ. تمہیں مل گیا سستا، لیکن ہمارے ہر امام نے جان قربان کی ہے علی ولی اللہ کے پیچھے. اپنی نئی نسل کو باخدا مولا کی جو ولایت ہے اس سے آگاہ رکھیں، اس کی فضیلتوں سے منحرف نہ ہونے دیں. دیکھیں میں یہ مانتی نہیں، اپنے بچوں کے دلوں میں ایسی محبت، ایسی معرفت، ایسا عشق ڈالیں کہ بچہ اٹھ کے ماں کو کہے کہ ان کے عشق میں اٹھ کے ہم نماز پڑھیں. معرفت کے ساتھ آپ ان 14 کی جو محبت و معرفت ہے نا، معرفت کے ساتھ اپنے بچوں کے سینوں میں اتاریں. اگر ہمارے بچوں، آپ مجھے یہ بتائیں، میں کوئی واقعہ شروع کروں نا، مثال دے رہی ہوں، خم کا کل میں نے کیا یا ہجرت کی رات کا میں نے کیا، تو میری بہنیں پہلے پہنچی ہیں نا، سب سے پہلے پہنچی ہیں. کیا وجہ کیا ہے؟ ہم نے کوئی مولا کی ولایت کی کلاسز نہیں ہیں یا شان کی کلاسز نہیں ہیں، یہی ہماری سب سے بڑی کلاس ہے. اور اگر نئی نسل میں سے ہم یہ نکال لیں گے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہماری امامت کے کیا اختیار ہیں. اس لیے ہم نے قرآن کے آئینے میں سے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ ہماری امامت کے یہ اختیار ہیں. اللہ نے وہ بلندیاں، شکر کرے جتنی شکر کی منزل ہے، جتنا شکر کرے وہ کم ہے کہ اس کریم نے ایسے پیشوا ہمیں عطا فرمائے ہیں. اس لیے بار بار اس کریم نے قرآن کے آئینے میں ہمیں ان کی عظمتیں دکھا دکھا کے بتایا ہے. سورہ فاتر میں اللہ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے لن تجدہ لسنت اللہ تبدیلا. اللہ فرما دیکھو میں پروردگار ہوں، جب میں ایک قانون بنا دوں، آیت کہہ رہی جب میرا کوئی اصول بن جائے اس میں تبدیلی نہیں. سورہ فاتر جب میں اللہ ایک قانون بنا دوں اس میں تبدیلی نہیں ہے. جب اس نے اعلان کر دیا تو پھر ہمیں قرآن کے آئینے میں بہت سی چیزیں اس کریم نے دکھائی ہیں، یہ بتا کے یہ قانون ہے تمہارے لیے، تم اور ہو وہ اور ہیں. یہی قانون بار بار اپنے علی کے لیے، اولاد علی کے لیے، ان کے نوکروں کے لیے بدل کے بتایا تم اور ہو وہ اور ہیں. جی قرآن کے آئینے میں بدل کے بتایا تم اور ہو وہ اور ہیں. قرآن میں قانون موجود ہے نا جناب. مریم جانتی ہے نا، وہ بی بی جن کو بتول کہا، اپنے گھر میں بیٹھی تھی. جب جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی فرمایا اخرجی یا مریم ھذا بیت العبادہ لا للولادہ. مریم جلدی سے میں نے اصول بنانا ہے، میرا گھر چھوڑ دے. کیوں یا اللہ؟ کہا تیرے بچے کی ولادت ہونے والی ہے، عیسیٰ آنے والا ہے. کہا یا اللہ یہ بچہ اگر یہ گھر تیرا ہے تو بچہ بھی تو تیرا ہی معجزہ ہے، اس گھر میں آنے دے تاکہ قیامت تک مہر لگ جائے. تیرا گھر تیرا معجزہ. اللہ نے فرمایا مریم اخرج، کہ یہ گھر جو ہے ھذا بیت العبادہ لا للولادہ، میرے قانون بن گئے ہیں. میں نے فرما دیا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، میرے قوانین میں تبدیلی نہیں ہے. میں نے قانون بنا دیا ہے، یہ عبادت قضا ہے، ولادت قضا نہیں. ادھر مولا کی آمد کا وقت ہوا، کہا جبرائیل جلدی کر، حوروں سے کہے پلکوں سے مسلے جن کے میرے علی کی ماں سلامت رہے، میرے علی کی ماں چل کے آ رہی ہے. ادھر سے میری شہزادی جب چلی ہے
تو ذہن میں خیال آیا میں اس گھر کی طرف چل پڑی ہوں جس میں سے اللہ نے بطول مریم کو کہا تھا عصمت کا نوشتہ افسانہ نہیں ہے، پلٹ جا مریم، یہ کوئی سچا خانہ نہیں ہے۔ اس سوچ کا آنا کہ اس کا خطاب کیا آیا، یہ سچ ہے کہ تو کرم ذات جلی ہے، دارین کی رحمت تیری گودی میں پلی ہے، مریم کی طرح کیوں چپ چاپ چلی ہے، عیسیٰ تو نہیں تیرے پاس میرا علی۔ جی سلامت ہے، یہ دکھایا جی جی اس کریم نے قرآن کے آئینے میں ہمیں دکھایا ہے عیسیٰ اور ہیں، مریم اور ہیں، وہ فاطمہ بنت اسد شہزادی کی شان اور ہے۔ اور جب میری شہزادی چل کے آ رہی تھی، آئی ہے نا، جلدی جلدی میں نے ساری بات ہی چھوڑ گئی، ایک اور بڑی نفیس سی بات میری زبان پہ آ گئی ہے کہ کتنا حسین منظر ہے، خیال کر، چلی ہے بنت اسد ردا کو سنبھال کر، دھڑکن زمین کی چپ ہے تو ساکن ہے آسماں، کعبے میں جا رہی ہے ایک بت شکن کی ماں۔ جی کعبے میں جا رہے، میری شہزادی جلدی جلدی آئی ہے۔ اب زمانہ حیران ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، یہ آ کون رہا ہے؟ یہی اللہ کا گھر ہے جس میں سے بطول مریم کو باہر نکالا۔ بات بہت لمبی ہے، صرف میں نے اپنے مطلب کی بات لینی ہے۔ میری شہزادی جب اس مقام پہ آئی تو دروازہ بھی بند تھا، دیوار بھی بند، تو شہزادی نے کیا کہا، یہ بڑا نفیس سا جملہ ہے، یقین مانے میں نے جب بھی ادا کیا ہے ایک عجیب سا لطف محسوس ہوا ہے۔ شہزادی نے دیوار کو بند دیکھا، فرمایا مالک مالک در سے کہے رستہ دے اپنے ولی کو، یا پھر میں مشکل میں بلا لیتی ہوں۔ اس لیے کائنات کا مشکل کشا ہے۔ کیا کہا؟ مشکل میں کیا تجھے یہ احساس ہے کہ مشکل کشا تو خود تیرے پاس ہے۔ اے علی کی ماں، یہ در اس لیے بند ہے کہ گزرے اس در سے یقین بھی تو گماں بھی، آدم کے پرستار بھی، ابلیس جہاں بھی۔ یہ در تیری تطہیر کا عنوان نہیں ہے۔ اے علی کی ماں، تو اس در سے تو گزرے، یہ تیری شان نہیں ہے۔ میں ایسا در بناؤں گا، یہ چاند سے بھی سیمنٹ منگوائیں گے، بار بار کعبہ بنائیں گے، بار بار کعبہ بنائیں گے، میں بار بار نشان لگا کے بتاؤں گا علی کی عظمت کیا ہے۔ جی یہ سلامت ہے، وہ جزوی امام تھا جو معمار کعبہ ہے، علی کلی امام ہے، یہ سارا کا سارا امام ہے، یہ کل امام ہے۔ اس لیے جزوی امام سے کعبہ بنایا اور کلی امام کو کعبے میں اتارا۔ جی کلی امام کو کعبے میں اتار کے بتایا، اور اسی لیے فرمایا نا، جب اللہ نے بتایا، مقصد بتایا ہے کہ کیوں اس گھر میں علی کو اتارا ہے، اس لیے کہ یہ گھر مبارک بھی ہو جائے اور زمانہ اس گھر سے ہدایت پائے۔ اب اپنے گھر کو ہدایت کا، اس کریم نے ہدایت کا۔ اب ظاہر ہے نا، جب میں اعلان کر دوں کہ ساتھ ایک سکول میں نے بنایا ہے، ساری میری بہنیں آ جائیں، وہاں سے آپ کو تعلیم ملے گی، بلڈنگ تیار ہے، اب سب بلڈنگ دیکھ رہی ہیں، میں نے اناؤنس بھی کر دی ہے کہ سب آ جائیں ادھر تعلیم ملے گی، آپ سب اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو کیا عمارت بول کے تعلیم دے گی؟ میں نے اعلان کیا ہے، تو اپنی بات کو سچ کرنے کے لیے مجھ پہ لازم ہے کہ اسکول میں ٹیچرز مہیا ہو تاکہ کوئی میرے پہ حرف نہ اٹھائے۔ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ ہدی للعالمین، میرا گھر عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اب مجھ سے نہ پوچھنا یا اللہ تیرے گھر کی چھت نہیں بولتی، دیواریں نہیں بولتی، دیوار کو چیر کے علی کو اتارا، جدھر جدھر علی ادھر ادھر ہدایت، ساری کی ساری ہدایت۔ جی سلامت رہیں، آباد رہیں، یہ ساری کی ساری
ہدایت کا، جی سلامت رہے، ساری کی ساری ہدایت کا نام ہے علی۔ بار بار قوانین کو بدلا، صرف میرے مولا کو نہیں کے لیے نہیں، مولا کے بچوں کے لیے بدل کے بتایا۔ یہ سارے وہ امام ہیں، تم اور ہو، یہ اور ہیں۔ اور پھر تاریخ میں بتایا، جانتے ہیں، بس اشارہ کر کے میں نے گزرنا ہے۔ اللہ نے ایک اصول بنایا، نماز، فرض نماز ہماری مرضی نہیں ہے کہ آج ہم فری ہیں تو ہم سجدے میں تسبیح 100 دفعہ پڑھ لیں، آج ہمارے پاس نماز باطل ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے تو رکوع کی تسبیح ہم 100 بار پڑھ لیں۔ نہیں، یہ فرض نماز ہے، تمہاری مرضی نہیں ہے۔ اللہ نے اس اصول کو اٹل کر دیا، اور پہنچنے والی میری بہنیں پہنچ گئی، مسجد نبوی میں حضور کا سجدہ ہو رہا ہے۔ صفوں کو چیرتے ہوئے میرے کریم حسین نانا کی پشت پہ آ کے بیٹھ کے زلفوں سے کھیلنے لگ گئے، جی زلفوں سے کھیلنے لگ گئے۔ اور پھر اللہ نے کیا حکم دیا، جبرائیل آیا، یا رسول اللہ سجدہ طویل، سجدہ طویل، سجدہ طویل ہوتا گیا۔ پھر محبوب نے عاشق سے رابطہ کر لیا، میں وہی ہوں کہ کبھی مزمل میں فرماتا ہے مختصر کر نماز، تیری تھکاوٹ گوارا نہیں، کبھی فرماتا ہے ٹھنڈے پانی سے وضو نہ کر، تیری زحمت گوارا نہیں۔ کہا وہی نبی ہوں، وہی حسین رسول ہوں، وہی تجھے خبر ہے، بدل دیا ضابطوں کو، کیا حسین مجھ سے بھی عزیز تر ہے؟ جی کیا حسین، جی بس جلدی جلدی گزری کہ دیکھا تسبیح طویل ہوتی گئی، طویل ہوتی گئی۔ اب نمازیوں کو انتظار تھا حضور کا، سجدے سے سر اٹھاتے تو سامنے پہلے نانا کی زلفوں سے کھیلتے رہے، پھر بیٹھ گئے، ہر ایک کی نظر پڑ رہی ہے۔ اصحاب کو انتظار ہے حضور کا، حضور کو انتظار ہے جبرائیل کا، جبرائیل کو انتظار ہے وحی کا، وحی کو انتظار ہے اللہ کا، اور اللہ کو انتظار حسین کا۔ حسین اپنی مرضی ہے، حسین اپنی مرضیوں کا مالک ہے۔ اور یہاں پہ ایک بڑی اہم بات میں نے واضح کرنی ہے کہ جو لوگ مقابلہ کر دیتے ہیں نماز کا مولا حسین سے، یا ہمارے حضور نے بڑا اہم سبق ہمیں دیا ہے، نہ نماز کو چھوڑا نہ حسین کو چھوڑا، بتا دیا حسینی وہی ہے جو نمازی ہے، اور نمازی وہی ہے جو حسین والا ہے۔ جی یہ سبق ہمارے حضور نے ہمیں دے دیا، نمازی وہی ہے۔ جی سلامت سلامت، بس جلدی جلدی تاکہ قرآن سے عظمت ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ بار بار قوانین کو بدلا، صرف اس گھر کے بچوں کے لیے نہیں بلکہ اس گھر کے نوکروں کے لیے بھی۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن میں ہمیں جب جناب آدم علیہ السلام جنت سے نکل رہے تھے تو قرآن میں اللہ پاک نے کیوں لباس اتروایا؟ اس لیے کہ قانون بنا دیا تھا کہ عرش کی چیز، توجہ، عرش کی چیز فرش پہ نہیں جا سکتی، عرش کی چیز
فرش میں، قرآن کی بات ہے نا، جناب آدم علیہ السلام سے لباس اتروا کے یہ اصول بنا دیا، اور پھر فرمایا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے اصولوں میں تبدیلی نہیں ہے۔ آدم وہ جس کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، اس سے لباس اتروا لیا۔ ادھر شہزادوں نے کہا اماں ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ جبرائیل جلدی کر۔ آدم مہمان تھا، جب مہمان استعمال کرے چیز رکھ کے جاتا ہے، جو وارث ہو وہ نوکروں سے، جی سلامت، جو وارث ہو چاہے وہ نوکروں سے منگوائے۔ بتا دیا یہ اور ہیں، یہ اور ہیں۔ بار بار بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں جلدی بات کو مختصر کر رہی ہوں کہ کتنی دفعہ نوکروں کے لیے قوانین کو بدلا۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ جناب سلیمان بن داؤد کتنی بڑی شاہی تھی، جنوں پر، پرندوں پر، ہواؤں پر، لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ جب اس دنیا سے جانے لگے تو اسرائیل آ گیا، سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، قرآن کی بات آپ جانتی، سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، اسرائیل آ گیا، کہا روح قبض کرنے آیا ہوں۔ کہا روح قبض جانتا نہیں، میں نبی ہوں، میں سلمان ہوں، مجھے لیٹ جانے دے، روح قبض کر لینا۔ کہا نہیں، مجھے لحاظ نہیں ہے، میں جب آ جاؤں پھر لے کے جاتا ہوں، مجھے حکم ہے جب میں آؤں تو فوراً نکال کے لے جاؤں۔ قرآن بتا رہا ہے جناب سلمان بن داؤد کو عصا کے سہارے کھڑے رہے، اسرائیل روح نکال کے لے گیا۔ ادھر فضیلت اہل بیت کی کتابوں میں پڑھ لے، دوسرا سلمان 3 دن سے ملک الموت کہہ رہا ہے، کہا جب تک میرے مولا، جی سلامت، جب تک میرے مولا نہ آئے۔ قوانین کو بدلا ہے۔ اور میں آخری بات بس آ رہی ہوں کہ اللہ نے قانون بنایا۔ حضور کلام پاک پڑھ رہے تھے، ابو جہل لعین نے نعوذ باللہ کلام پاک کو جھٹلایا۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ تیری کتاب کو نعوذ باللہ یہ جھٹلا رہا ہے، اس پہ عذاب بھیج، اس پر عذاب بھیج، ابھی عذاب بھیج۔ فرمایا کہ تیرا عاشق بھی ہوں، تو میرا محبوب ہے، جہاں تو ہوگا وہاں عذاب نہیں ہوگا۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ پہلی قوموں کے چہرے کیسے ہو جایا کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، اٹھتے تھے۔ میں اسی لیے کہتی ہوں جب ہم گناہ کرتے ہیں، جب صبح اٹھیں اپنا چہرہ صحیح دیکھا کرو تو محمد والے محمد پہ درود پڑھا کرو، یہ ان کی برکتیں ہیں، جی یہ ان کی برکتیں ہیں۔ اب اصول بن گیا، جدھر حضور ہے ادھر عذاب نہیں، آیا بھی نہیں، حضور رہے عذاب آیا بھی نہیں، کیونکہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ فرما رہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ اللہ کے قوانین میں تبدیلی نہیں ہے۔ جہاں حضور وہاں پر عذاب نہیں، جہاں پر حضور وہاں پر عذاب نہیں۔ غلطی سے خون کے میدان میں نعمان فیری نے بھی یہ سمجھ لیا جہاں رسول ہے وہاں پر عذاب نہیں آئے گا۔ وہ رسول کے پہلو میں آ کے اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا اللہ کو مانو، ہم نے مانا، آپ نے کہا قرآن کو مانو، ہم نے مانا۔ آج آپ نے اپنی طرف سے علی کو امام بنا دیا۔ اگر علی کی ولایت حق ہے تو ابھی مجھ پر عذاب آئے۔ قرآن میں آیت آ گئی سالہ سائلون بے عذاب واقعہ، جی سلامت رہے، سائل نے عذاب مانگا، اللہ نے بھیجا۔ جب حضور نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ کیا، یا اللہ یہ کیا، تیرا تو وعدہ تھا جہاں میں ہوں وہاں عذاب نہیں آئے گا۔ کہا یہی بتانا چاہتا ہوں، علی کا دشمن تیرے ساتھ کھڑا کیوں نہ ہو، تیرے ساتھ بیٹھا کیوں نہ ہو، اس پر عذاب ہے۔ جی بعض الفاظ میں کہہ نہیں سکتی، کھڑا کیوں نہ ہو، بیٹھا کیوں نہ ہو، میں عذاب بھیجوں گا جو علی کا دشمن، جی جو علی کا دشمن ہوگا۔ میں یہ قانون بنانا چاہتا ہوں، اس لیے اس کریم نے کہا کہ دیکھو مجھے یہ 14 سجدے کر رہے ہیں، مجھے اپنے سجدوں کی صرف ضرورت ہوتی تو ابلیس سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں تھا۔ مختصر کرنا، 14 کی معدت سینے میں رکھ کے کرنا، اپنے فرائض پورے کرتے رہو، ان کا دامن تھامے رکھو، پھر سیدھا، کیونکہ مولا فرماتے ہیں نا کہ ہم اس کی نشانیاں ہیں، نانو آیات اللہ، ہم اس کی نشانیاں ہیں۔ نشانی کس کا پتہ دیتی ہے؟ مثال دے رہی ہوں آسان تاکہ آپ بات تک پہنچ سکے۔ نشانی علامت منزل کا پتہ بتاتی ہے نا،
اور آسان کر دوں، مثال کے طور پہ میں گھر سے نکلی ہوں، مجھے احمد ہاؤس کا ایڈریس نہیں آتا، لیکن انسیا نے مجھے سمجھا دیا ہے کہ دیکھیں نہ ہم آپ کو لا سکتے ہیں، نہ کوئی طریقہ ہے، آپ خود سے آئیں، یہ علامتیں ہم نے دے دی ہیں، اب ظاہر ہے نہ وہ ہم تک آ سکتا ہے، نہ ہم اس تک جا سکتے ہیں، نہ وہ ادھر آ سکتا ہے، نہ وہ ادھر آ سکتا ہے۔ میں اس لیے مثال دیتی ہوں کہ کانسیپٹ کلیئر ہو۔ اب انسیا نے مجھے کہہ دیا ہے ہم آپ کو نہیں لا سکتے، بس علامتیں جو دیکھ دی ہے دیکھتے جانا۔ میں گھر سے باہر نکلی، علامت کا ایرو دیکھا احمد ہاؤس، میں سیدھی سیدھی چلی گئی، پھر میں نے دیکھا رائٹ ایرو لگا ہوا ہے، میں ادھر مڑ گئی، پھر میں ایرو کو علامت کو فالو کرتی کرتی پھر وہ لیفٹ تھا، میں لیفٹ مڑ گئی، میں آتی آتی جیسے ہی میں علامت کو فالو کرتی کرتی آئی سامنے احمد ہاؤس۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ 14 علامتیں ہیں، ان کا دامن پکڑے آؤ، جی سلامت رہو، ان کا دامن پکڑے آؤ، اللہ کے پاس آ جاؤ گے۔ ادھر ان سے پھٹکے پھر مر بھی جاؤ گے نا، اللہ کا پتہ تمہیں بتانے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے خوش قسمت ہے ہم، واللہ خوش قسمت ہے ہم، کیا غم اس کو جس کا علی سا امام ہو، کیا غم اس کو جس کو علی سا امام ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے، دیکھیں میں نے پہلے بتایا ہے نا، بس میں بات ختم کر رہی ہوں، میں نے بتایا ہے نا کہ اعمال نامہ تو کھلے گا اس کا جس کے اوپر حق کے ائمہ کے نام لکھے، ان کا کھلے، ہمارا ہی کھلنا ہے۔ تو پھر ہمیں کیا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں کہ ہمارا ٹارگٹ جنت نہیں ہونا چاہیے۔ میں ہر مجلس میں کہتی ہوں ہمارا ٹارگٹ جنت نہیں ہے، جنت میں تو آلریڈی ہم رہتے ہیں، اس سے بڑی کوئی ہے جنت؟ ہماری جنت کا نام فرش حسین، ہماری تو خوش قسمتی ہے ادھر بھی جنت، اور ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں مالک یہی جنت چاہیے، یہی جنت۔ اب بھی شہزادی آتی ہیں، ادھر تخت لگا ہو شہزادی کا، اسی جنت میں ہم بیٹھے ہوں، جنت کا لالچ نہیں ہے۔ ہمیں کس چیز کی طلب ہونی چاہیے؟ بس اس طلب کو اپنے سینوں میں رکھیں، خوشنودی جناب سیدہ، خوشنودی جناب سیدہ۔ ایک لمحہ آپ چلیں تو آپ سوچیں کہ ہم شہزادی کی کنیزیں ہیں۔ اور ایک چھوٹا سا پیغام کہ ہمارے پاس شہزادیوں میں ایک شہزادی بی بی رقیہ موجود ہے۔ کوشش کیا کرے کہ ہم زیارات پہ جاتے ہیں، شام جانے کی کوشش، کربلا جانے کی کوشش، لیکن ایک اتنی بڑی شہزادی ہمارے پاس موجود ہے۔ اور میں ممبر کی پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہوں، کسی کا مجھے پتہ نہیں ہے، میں اپنی بات کر رہی ہوں، اور یہ ممبر جو ہے نا یہ میری شہزادی کی عدالت ہے۔ ادھر کوئی بات، میں نے آج تک شہزادی کو گواہ کر کے آج تک جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں حاصل کیا ہے شہزادی رقیہ کا صدقہ، میری شہزادی نے نوازا ہے۔ اس لیے اسی تعظیم کے ساتھ، اسی عزت کے ساتھ شہزادی کی حاضری دیا کریں گے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ شہزادی ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ اس لیے عزاداران حسین جنت کی طلب نہیں ہے۔ شہزادی فرماتی ہیں حسین کو رونے والوں یہ سوچنا بھی نہ، حسین کی ماں کے لیے جنت میں چلی رہے گی۔ میں سب دیکھتی ہوں کس طرح گرمی میں گھروں کو چھوڑ کے میرے حسین کی طرف میں کوئی ذاتی محفل ہو کے بیٹھتا ہے، یہ عشق حسین ہے۔ میری بی بی کی نظر ایک عزادار پہ ہوتی ہے، اس لیے فرماتی ہیں حسین کوئی آئے یا نہ آئے، کوئی آئے یا نہ آئے، جب تیری صف بچھ جائے ماں زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے، ماں ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے سب سے پہلے آ جاتی ہے۔ اس لیے دست بدستہ کہتی ہوں غیروں کی طرح نہ رویا کرو، پتہ نہیں کس کے پہلو میں زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے آئی بھیجروں من اللہ۔ عزاداران حسین آج کا جو پرسہ ہے، میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ یہ پرسہ میں کم سے کم پڑھا جائے، کیونکہ علی اکبر کے شہادت میں حق یہ ہے کہ پڑھنے والا پڑھتا پڑھتا مر جائے، سننے والا سنتا سنتا مر جائے۔ عزاداران حسین یہ کوئی خطابت نہیں ہے، یہ وہ پرسہ ہے جہاں پہ بیویوں نے پتھروں سے ماتم کیا، اجرکم من اللہ، کسی نے ہاتھ سے ماتم کیا، کسی نے سینے پہ کیا۔ اسی ممبر کی قسم جب علی اکبر چلے ہیں بیویوں نے پتھروں سے ماتم کیا، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔
عزاداران حسین جس کی ہائے نہیں نکلی، میں یہ خطابت نہیں ہے، شہادت سے پہلے بتا کے شروع کروں گی۔ علی اکبر کے غم میں اونچی رونا پتہ ہے کس کی سنت ہے؟ علی اصغر کا تیر کھینچا، اونچی آواز میں نہیں روئے۔ عباس بھائی کی لاش پہ آئے، اونچی آواز میں نہیں روئے۔ جیسے ہی اکبر کو تڑپتے دیکھا، کہا یا اللہ بیٹا سمجھ کے نہیں، تیری فوج کا حسین سپاہی۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ سوچے نا شام سے وہ نہیں آئی بیٹھی شہزادی جس نے 18 سال پردوں میں چھپا چھپا کے اکبر کو پالا۔ بسم اللہ بسم اللہ، یہی حق ہے ہائے کر کے رونے کا۔ عزاداران حسین، اس لعین نے جب دربار میں انعام بانٹے نا تو اس نے ہنس کے، یہ یزید لعین آگے آیا، اس نے کہا، یزید کو شمر لعین نے کہا مجھے سب سے بڑا انعام دے۔ ان کے سردار کو 7 قدم پہ بہن کھڑی تھی، اجرکم من اللہ، 70 قدم پہ بہن کھڑی تھی، 7 قدم پہ بیٹی کھڑی تھی۔ میں نے خنجر چلایا، یہ سننا تھا۔ علی اکبر کا قاتل آگے بڑھا، اس نے کہا یزید شمر سے قسم اٹھوا، جب وہ ذبح کر رہا تھا حسین زندہ تھا، حسین تو تب بھی ختم ہو گیا جب اکبر کی برچی میں۔ حوصلہ حوصلہ بسم اللہ۔ بی بی لیلا ہم سے راضی ہو کے جائے، کوئی خالی نہ جائے۔ مولا حسین فرماتے ہیں جو علی اکبر کا صدقہ مجھ سے مانگتا ہے، علی اکبر میں نے بڑی منتوں سے مانگا۔ عزاداران حسین، مولا پہ سب سے مشکل وقت آ گیا، کہا بیویوں آ جاؤ، میں نے اکبر کو صحرا پہنانا ہے۔ اجرکم من اللہ، یہی وہ موقع تھا، یہی حشر کی گھڑی تھی جب بیویوں نے پتھر اٹھائے، بیویوں نے حلقہ بنایا، درمیان میں شہزادہ، میرے مولا نے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا، اکبر ذرا چہرہ اٹھا، اکبر ایسا حسین، اکبر ایسی جوانی۔ حوصلہ حوصلہ میری شہزادی آپ سے راضی ہو، اکبر ایسا حسین، اکبر ایسی جوانی، اکبر موت کے موسم نہیں۔ عزاداران حسین، میرے مولا نے جیسے میت کے دونوں سرے باندھے جاتے ہیں، کوئی ایسا باپ دکھاؤ صحرے کی جگہ، قالو انا للہ و انا الیہ۔ اجرکم من اللہ، حوصلہ، جس نے 18 سال پالا ہے، پتہ نہیں کس کے پہلو میں آئی بیٹھی ہے۔ عزاداران حسین، ادھر علی اکبر کا گھوڑا چلا، میرے مولا نے چلنا شروع کیا، اکبر کا گھوڑا دائیں بھاگتا ہے، میرے مولا دائیں بھاگتے ہیں، امامہ کھل گیا، دیکھا کالے برقعے والی بی بی ہے، اکبر میں نے چکیا پیس کے پالا، او میرا بڑا مہنگا حسین، اکبر رک جا۔ حوصلہ 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 میری شہزادی، بی بی لیلا آپ سے راضی ہو کے جائے، آپ کے جوانوں کی خیر ہو۔ عزاداران حسین، جو کربلا کی زوار ہونا، وہ ماتم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دیکھا ہے نا کہ جب مقام علی اکبر پر لوگ جاتے ہیں کونیوں کے بل، بی بی مجھے معاف کرنا، کونیوں کے بل کیوں جاتے ہیں؟ عزاداران حسین، پورے میدان میں جس لعین نے برچھی ماری، نیزہ مارا، مار کے نکالا، اکبر کے قاتل نے سینے میں برچھی توڑ۔ حوصلہ 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 میری شہزادی آپ سے راضی ہو کے جائے، یہی حق ہے، یہی حق ہے، جیسے بوڑھی ماں کڑیل جوان بیٹے کا۔ نجرکم من اللہ۔ عزاداران حسین، برچھی کو توڑا، سنا ہے حسین بڑا صابر ہے، جب برچھی کو کھینچے گا، علی اکبر نے کہا یا باتا علیکن منی سلام، بابا اکبر کا آخری سلام۔ وہ میری بیوی کی کنیز ہو، شہزادی مجھے معاف کرنا، میں چھپا نہیں سکتی،
وہ جو کربلا کی زوار بیٹھی ہو، خیمے سے فاصلہ پتہ ہے نا، میرے مولا بھاگے 9 مرتبہ، میرا مولا زمین پہ گرا، اکبر. حوصلہ 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 حوصلہ. بی بی زینب آپ سے راضی ہو کے جائے. یہی حق ہے، یہی حق ہے. یہ مولا کا گھر ہے نا، مولا کے گھر میں کڑیل جوار، جنازہ اٹھنے والا ہے. عزادارہ نے اسے، آپ نے مصائب میں سنا ہے نا کہ مولا کہتے تھے اکبر آواز دے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس مقام پر گھوڑوں کا رش ہو گیا، جگہ نہیں بن رہی تھی، بیچ میں لیٹ گیا. اکبر اکبر آواز دے. حوصلہ حوصلہ. بس میں نے بس ہاتھ جوڑ کے میں نے مصائب ختم کر دیا. بی بی لیلا، بی بی سغرا آپ سے راضی ہو کے جائے. یہ بی بی سغرا کی حسرت ہے جو رو کے کہتی تھی اکبر اکبر. 7 کا دن گزر گیا، عزادارہ نے حسین میرے مولا آئے، کہا اکبر ہاتھ ہٹا. بابا اس نے برچھی کو توڑ دیا. اکبر میں ابراہیم نے برچھی کو ہلایا. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. بس بس میں نے ختم کر لیے. آہستہ آہستہ جنازہ لے آئے، آہستہ آہستہ جنازہ لے آئے. اس کڑیل جوان کا جنازہ لے آئے. میرے مولا نے برچھی میں ہاتھ ڈالا. اکبر کے لب ہلے. اکبر برچھی کا درد ہے. نہیں بابا. پیاس لگی ہے. نہیں بابا. اکبر کیا مانگتے ہو؟ سغرا. بابا بابا سغرا ملا. پانی مانگے ایک منٹ سائڈ بھی ہو جائے. فاطمہ ہاتھ ڈالا. ایک منٹ سائڈ بھی ہو جائے.